انشاءاللہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. اما بعد، ایک سوال عام طور کے اوپر کیا جاتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام کو امام ضامن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے لیے بہت سارے جوابات لوگ دیتے ہیں، لیکن جتنا میں نے امام رضا علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کیا ہے اس میں وہ ایک لفظ ضامن آہو، ہرنی کو بچانے والا، اس کی وجہ سے امام کو امام ضامن نہیں کہا جاتا. وہ بھی ایک عمل ہے، لیکن امام کو جو امام ضامن کہا جاتا ہے اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جب مامون رشید عباسی نے جبرن و قہرن امام رضا علیہ السلام کو ولی عہدی کی پیشکش کی اور آپ نے اسے قبول کیا، تو یہ بھی ایک سوال ہے کہ امام نے کیوں قبول کیا. اس کے لیے یہ کہ اس نے جب امام کو دھمکی دی، پہلی بار امام سے کہا، امام نے کہا کہ نہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے. اس نے کہا نہیں، میں آپ کو یہ خلافت دینا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا کہ دیکھو، دو باتیں ہیں، یا تو یہ خلافت تمہیں اللہ نے دی ہے تو تم مجھے دے نہیں سکتے جو اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اگر تم نے بندوں سے چھینی ہے تو پھر جس سے چھینی ہے اس کو واپس کرو. اس نے اس کے بعد امام علیہ السلام کو اصرار کیا. امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں علم امامت سے جانتا ہوں کہ میں تجھ سے پہلے دنیا سے چلا جاؤں گا. اس نے کہا کہ وہ بتائیں کہ کون آپ کو قتل کرے گا، کیسے آپ چلے جائیں گے، آپ میرے اوپر بدگمان ہو رہے ہیں. تو اس نے کہا کہ اگر اب آپ نے قبول نہیں کیا تو میں آپ کو قتل کر دوں گا. امام نے قبول کر لیا. اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا امام موت سے ڈرتا ہے کہ موت کے خوف سے ولی عہدی کو قبول کیا؟ نہیں، امام علیہ السلام نے موت کے خوف سے قبول نہیں کیا، بلکہ قرآن مجید کے اس حکم کے مطابق عمل کیا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں نہ ڈالو. اور یہ وہی مرحلہ تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد جب خیام کو آگ لگی تو جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ سجاد، ہماری چادریں چھن چکی، خیمے جل چکے، اب جل کے مر جائیں یا باہر نکل جائیں؟ پردہ واجب ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، یہی آیت امام نے پڑھ کر فتویٰ جاری کیا. اس کے بعد شہزادی امام سجاد علیہ السلام کو بھی اچھلتے ہوئے خیمے سے باہر لے آئے. یہی مرحلہ امام رضا علیہ السلام کے سامنے بھی تھا. تو اب امام علیہ السلام کو جب ولی عہد بنا دیا گیا، اعلان ہو گیا، اب مجھے اس کے شرائط کے اوپر عمل نہیں کرنا، بات نہیں کرنا ہے، مجھے تو صرف آپ کو یہ مسئلہ سمجھانا ہے کہ تین چیزیں امام علیہ السلام کی ولی عہدی کے بعد سامنے آئیں، تین نتائج سامنے آئے. پہلی چیز یہ کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت پر جانے والے لوگوں کو قتل کر دیا جاتا تھا اور ان پر پابندی لگائی گئی تھی اور ان کو زیارت پر جانے سے روک دیا جاتا تھا. حکومت نے اعلان کر دیا کہ جس کو امام رضا علیہ السلام لکھ کے دے دیں گے پرچی، وہ زیارت پر جا سکتا ہے. نمبر ایک. نمبر دو، روایات معصومین سے یہ بات ثابت ہے کہ اگر کسی انسان کے پاس 14 معصومین میں سے کسی ایک کا نام لکھا ہوا ہو، رکھا ہوا ہو، تو وہ جل کر نہیں مرے گا، ڈوب کر نہیں مرے گا. یہ اس کی حفاظت اور ضمانت ہے. لہذا اس زمانے میں جو لوگ بحری سفر پہ جاتے تھے اور زیادہ تر سفر بحری ہوتا تھا، تو لوگ اپنے ساتھ کسی بھی معصوم کا نام لکھ کر لے جاتے تھے، اور اگر کبھی تلاشی میں پکڑے گئے تو قتل کر دیے جاتے تھے. لیکن جب امام علیہ السلام کو ولی عہد بنایا گیا تو سکے کے ایک طرف مامون کا نام تھا اور ایک طرف امام علی رضا علیہ السلام کا نام لکھا گیا تھا. اس نام کے لکھنے کے بعد اب جو بھی مومن اپنے ساتھ لے جاتے تھے تو اس میں سے ایک سکہ بغرض حفاظت الگ رکھتے تھے
جس پر امام رضا علیہ السلام کا نام لکھا ہوتا ہے. اسی لیے آج بھی جب امام ضامن باندھا جاتا ہے تو اس میں سکہ رکھا جاتا ہے, پیسے رکھے جاتے ہیں, روپیہ رکھا جاتا ہے. یہ اس کی وجہ ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے. تو وہ مومنین جب اپنے ساتھ لے جانے لگے تو ظاہر ہے کہ اب چیکنگ میں اگر کسی نے پکڑنا بھی ہے تو کیا کرے گا, اس لیے کہ سکہ رائے وقت اس کے پاس ہے نا, تو اب اسے نقصان نہیں پہنچا سکتا. اور تیسرا یہ کہ امام علیہ السلام نے یہ شرط رکھی تھی کہ اب اس ملک میں اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ناجائز قتل نہیں ہوگا. لہذا امام نے مومنین کی جان کی محافظت کی خاطر اور بحری سفر میں امام علیہ السلام کے نام سے حفاظت کی خاطر اور امام حسین علیہ السلام کی زیارت کی آزادی کی خاطر اسے قبول کیا. اور یہ تین کام امام علیہ السلام کے ولی عہدی کے زمانے میں ہوئے, جس کی وجہ سے امام علیہ السلام کو امام ضامن کہا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.